بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جس چیپٹر میں ہم چل رہے ہیں اس کا عنوان ہے اتصاف الرب تعالی بصفات الکمال ازلا و ابدا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العزت صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، موصوف ہے، ازلاً ابداً، مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر. اول کا مطلب لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. آخر کا مطلب لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. تو ابتدا انتہا بھی جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ازل سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے تک ہے. تو اس میں شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ تعالی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کچھ مسائل کی وضاحت کرتے ہیں اس چیپٹر سے متعلق. پہلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ ان الناس اختلفوا فی اتصاف اللہ بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظہور آثارها، کہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالی اپنے اسماء و صفات کے ساتھ جو موصوف ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، کیا یہ بعد میں پڑے ہیں اللہ کے لیے جب ان اسماء و صفات کے آثار ظاہر ہونے لگے؟ مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے خالق اور اس میں صفت ہے خلق، پیدا کرنے والا، پیدا کرنا اس کی صفت ہے. رزق، رزاق، رزق دیتا ہے، نام اس کا ہے رزاق، اس کی صفت ہے رزق، یعنی رزق دینے والا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مختلف مذاہب ہیں، ان کی بحث اس ٹاپک پر ہے. نقطہ بحث یہ ہے کہ یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے کب سے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسماء و صفات اس کے مخلوق ہیں، اور یہ اس وقت اللہ کے اسماء و صفات اللہ کے لیے بولے جانے لگے جب ان کے آثار ظاہر ہوئے. مطلب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی تو اس وقت اللہ کا نام پڑ گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ خالق ہے اور اس کی صفت رزق ہے، صفت خلق، صفت رزق، جب اس نے رزق دیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے لیے اللہ کے اسماء و صفات کا عقیدہ بطور صفات ازلیہ، کہ اس کی صفات ہیں، خالق کی صفات ہیں، کہ یہ مخلوق نہیں ہے. اسماء و صفات کو مخلوق نہ ماننا اور اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق سمجھنا، یہ شرک ہے ان کے نزدیک. اور صفات کے متعلق بھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ ہیں، جیسے ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا، حروف ہیں، آواز ہے، سنی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام جو ہے وہ مخلوق ہے. اگر اس کو آپ اللہ کی صفت کہتے ہیں تو یہ شرک ہے، اسی لیے وہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. اور یہ عقائد موجود ہیں. ان عقائد، تو اس ٹاپک کی روشنی میں شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں مختلف مذاہب ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق کہ کیا یہ ازلیہ ہیں یا بعد میں پڑے ہیں اللہ کے لیے بولے جانے لگے، اس میں مختلف مذاہب ہیں۔ المذہب الاول، فرماتے ہیں ہوا مذہب المعتزلہ والجہمیہ، المذہب المعتزلہ والجہمیہ، معتزلہ اور جہمیہ، ومن نحا نحوہم، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلا۔ یہ تو مستقل دو مذاہب ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی آج کے دور میں بڑا مفکر نکل آئے، نہ اپنے آپ کو جہمی مانتا ہو نہ معتزلی مانتا ہو، میں تو سنی ہوں، اور عقائد ان کے پھیلا رہا ہو۔ کیا عقیدہ ہے؟ من انہ عز وجل لم یصر له صفات ولا اسماء الا بعد ان ظہرت آثارها، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ ان کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے نہیں تھے، کہ جب ان کے آثار ظاہر ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی، کسی کو رزق دیا، کسی پر رحمت فرمائی، کسی کو بخشا، تو پھر اللہ کی یہ صفات ظاہر ہوئی کہ اللہ خالق ہے، اللہ کی صفت خلق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کی صفت رزق ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کی صفت مغفرت ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی صفت رحمت ہے۔ یہ پہلے نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ اور تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلما خلق صارت له صفت الخلق وصار من اسمائه الخلق وذلك على اصل عندهم۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا اصلی اس عقیدے کی بنیاد کس بنا پر انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور ان کی بدعقیدگی ہے، اور یہ ساری بدعقیدگیاں فلسفہ یونان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ جب ان لوگوں نے فلسفہ یونان کو بہت کچھ سمجھ لیا، تو اس میں پہلے بھی ہماری کلاسیں عقیدہ طحاویہ کی شروع سے اگر آپ سنیں گے تو ہم نے اس پر وقتاً فوقتاً جو باتیں ہیں، ایک ذہن، طالب علم کا ذہن بنانے کے لیے، مستویٰ اوپر کرنے کے لیے اس پر باتیں پہلے بھی بتائی ہیں کہ فلسفہ یونان میں مشغول ہو کر پھر انہوں نے ایسے اصول بنائے ہیں عقلی دلائل کی بنا پر، جن اصولوں پر چل کر وہ اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ مطلب ان اصولوں کے بغیر آپ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی معرفت کے لیے انہوں نے واجب قرار دیا ہے متکلمین نے، غیر اہل سنت مذاہب نے، کہ ہر بندے پر غور و فکر کرنا، النظر والاستدلال۔ جس دن ابتدا کی تھی ہم نے اس کتاب کی، شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے یہیں سے آغاز فرمایا تھا، جہمیہ پر رد سے آغاز فرمایا۔ توحید سے آغاز ہوتا ہے اس کتاب کا، اور توحید میں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے توحید الاسماء و صفات کا بیان کیا، اور سب سے پہلے جہمیہ پر رد فرمایا۔ اور جہمیت کا جو عقیدہ ہے کہ جہمی جو ہے وہ اللہ کی معرفت کے لیے جو شرط لگاتے ہیں النظر والاستدلال، وہ شک، کہ غور و فکر، کہ ہر اور اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان کے لیے شرط ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کہ وہ گواہی دے۔ منہ سے بولے بس کافی ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ متکلمین کیا کہتے ہیں کہ
وہ غور و فکر کر کے اس بات تک پہنچے، نتیجے تک پہنچے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے دو نہیں ہیں، صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ پہلے ثابت کرے غور و فکر عقلی دلائل کی بنا پر کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق ہیں، پہلے ثابت کرے عقلی دلائل سے، پھر یہ ثابت کرے کہ ان کو پیدا کرنے والا ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے، پھر یہ ثابت کرے کہ وہ ایک کون ہے، وہ اللہ ہے، بس ختم۔ آپ جو ہے نا اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے توحید کے۔ تو یہی جاننا ہے تو مشرکین مکہ کے بچوں سے پوچھ لو کہ تم کون ہو اور تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ بھی کہہ دیں گے اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توحید کا اس بات کیا قرآن میں کہ وہ اتنی توحید تو وہ بھی جانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ اس بنا پر انہوں نے کہا تقلید حرام ہے، یہ متکلمین جتنے بھی ہیں وہ تقلید حرام ہے۔ تقلید کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل میں تدبر کرنا۔ تو قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ ہیں۔ آیات کونیہ جو ہے سورج، چاند، پوری کائنات، جو بھی اللہ کی کائنات، یہ آیات کونیہ ہیں۔ اللہ کی آیات کونیہ بھی اس کی ربوبیت پر دلیل ہیں، اور اللہ کی آیات شرعیہ یہ بھی اس کی ربوبیت، الوہیت، سب کی چیزوں کی دلیل ہے۔ لیکن متکلمین جو ہیں یہ معتزلہ اور اشاعرہ ماتریدیہ، انہوں نے قرآن و حدیث کو بند کروایا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے ہٹ کر آپ وہ اصول پکڑو جو ہم نے بتائے ہیں، اور عقلی دلائل جو فلسفہ یونان سے انہوں نے ماخوذ کیے ہیں، اخذ کیے ہیں، اور ان دلائل کو وہ کہتے ہیں الادلۃ القطعیہ، اور قرآن کے دلائل کو کہتے ہیں الادلۃ الظنیہ، قطعی دلائل ہیں وہ، اور لیے کہاں سے؟ فلسفہ یونان سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کیوں عقل کو مقدم کرتے ہیں نقل پر؟ نقل کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث سے منقول ہوئے، ہم تک سند کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اس موضوع پر پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے درء التعارض۔ عقل اور نقل میں جو تعارض کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے اوپر ان کے سارے شبہات کا پول کھولا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر کتاب لکھی ہے۔ تو ان دلائل کی بنا پر یہ ایک بحث چھوڑتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں، اسماء، اسم اور مسمى اور صفت اور موصوف کے نام پر، اور ان کے اصولوں میں سے ہے کہ نام جو ہے اللہ کے لیے جو نام بولے جاتے ہیں یا صفات، وہ مخلوق ہیں، اسماء و صفات، اور اسماء و صفات ان کے نزدیک مخلوق ہیں۔ یہ بحث الگ ہے پھر، جہاں سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اسماء و صفات مخلوق ہیں، ان کو وہاں بھی جا کر اہل سنت نے سمجھایا، جہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا انہوں نے کہ اسماء و صفات اللہ کے لیے مخلوق ہیں، خالق کے لیے مخلوق ہیں۔ اس بیس پر پھر انہوں نے اگلا عقیدہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق ہے، تو پھر یہ جو قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے اسماء و صفات ذکر ہوئے یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے آگے اس کے بارے میں اپنا دفاع کیا ہے کہ یہ تو مجاز ہیں، اور یہ اس وقت پڑے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء و صفات کا جو آثار ہیں ظاہر کیے، تو اللہ کے اسماء و صفات جو ہے مخلوق کے لیے یہ ظاہر ہوئے ہیں، کہ مخلوق پر یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسماء و صفات سے پاک ماننا یہ توحید ہے جہمیوں کے نزدیک، اور جہمیوں سے اگلا سٹیپ ہے معتزلیت کا۔ جہمیت سے نکلتا ہے پھر معتزلی، تھوڑا توبہ کر کے، تھوڑی سی توبہ کرتا ہے کہ جہمی کیا کہتا ہے؟ اسماء و صفات بالکل صفر۔ تو جہمی معتزلی کو تھوڑا سا
توبہ نصیب ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے نہیں، اللہ کے نام تو ازل سے ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں وہ بعد میں آئی ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ معتزلی یہ کہتا ہے، اور معتزلی کے نزدیک پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر قدرت کے، اللہ غفور ہے بغیر مغفرت کے، اللہ رحمان ہے بغیر رحمت کے، اللہ علیم ہے بغیر علم کے، صاف صاف لکھتے ہیں۔ تو یہ پہلا مذہب ہے جو اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں اور بعد میں اللہ کے لیے بولی گئیں جب ان کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے صفات کا آثار ظاہر ہوئے؟ مفوضہ، وہ مفوضہ اور وہ معطلہ کی ایک قسم ہے جو تعویل نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ معطلہ جو ہے اسماء و صفات کا انکار وہ بھی کرتے ہیں جس طرح دوسروں نے کیا۔ یہ اشاعرہ ماتریدیہ میں دو قسم کے لوگ ہیں، معولہ اور معطلہ۔ یہ اشاعرہ ماتریدیہ کے اندر یہ دو قسم کے لوگ سارے کے سارے معطلہ ہیں۔ معطلہ معاشری بھی آ گیا، ماتریدی بھی آ گیا، اور یہ بھی آ گئے جہمی اور معتزلی بھی۔ پھر یہ سارے انکار کرنے کے بعد تعویل کرتے ہیں ان آیات کی اور احادیث کی جن میں صفات ذکر ہوئی ہیں۔ مفوضہ جو ہیں وہ تعویل کرنے کے بجائے کہتے ہیں اللہ کو پتہ اس کے بارے میں، ہم نہیں کچھ کہتے ہیں۔ آیت کا انکار کر کے کہ یہ حدیث کا انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی اللہ کے ہاتھ کی، تو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، انکار کر دیا صفت کا۔ اب ایک گروہ ہے وہ اس کی تعویل کرتا، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قبضہ قدرت۔ دوسرا گروہ کہتا ہے اللہ عالم، ہم اس کچھ نہیں پتا ہمیں۔ ان کو مفوضہ کہتے ہیں، اور جو مفوضہ ہیں وہ بدتر ہیں معولہ سے، جو تعویل کرنے والے ہیں۔ تعویل کرنے والے کو آپ سمجھا تو سکتے ہیں نا کہ اس کا ایمان ہے، کہ اس کا کوئی معنی تو ہے، اس کو آپ صحیح معنی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ جو معطلہ ہے، جو مفوض ہے، تفویض کرتا ہے، تعویل کی بجائے تفویض کرتا ہے، یہ تو پہلے ہی بریک لگا لی اس نے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کفر ہو جائے گا، معنی نہیں بولے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں تفویض کرنے والے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات جو ہے یہ مخلوق ہے اور بعد میں ظاہر ہوئے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، هو الاول، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کی ساری صفات ہے۔ چلو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اسماء و صفات بعد میں ظاہر ہو۔ بعد میں کون سا وقت ہے؟ وہ بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، ابتدا بھی بعد میں ہوتی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ مخلوقات کے پیدا ہونے کی ابتدا کہاں سے آپ کو ملی؟ ہاں، تو ان سب کے نزدیک اصل میں شیخ حافظ اللہ فرماتے فَعِندَهُمْ أَنَّ الزَّمَانَ لَمَّا ابْتَدَأَ فِيهِ الْخَلْقَ أَوِ الرِّزْقِ أَوِ الْإِنشَاءِ صَارَ بَعْدَهُ لَهُ اسم الخالق وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات۔ کہ ان سب کا عقیدہ ہے کہ ایک وقت ہے جب مخلوقات کی ابتدا ہوتی ہے، رزق کی پیدا ہونے کی، چیزوں کے پیدا ہونے کی، چیزوں کو رزق ملنے کی، یا یہ جتنے بھی افعال ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اللہ کے ناموں میں سے اور صفات میں سے۔ تو جب دنیا میں کوئی مخلوق نہیں تھی تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نہ نام خالق تھا، نہ اس کی صفت خلق تھی۔ جب دنیا میں کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا تو اللہ، یا جس سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پیدا کیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پیدا کیا
اور وہ کلام جو ہے مخلوق کو سنایا، اپنے نبیوں کو سنایا۔ اب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے، فرشتوں سے کلام فرماتا، فرشتے سنتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کلام کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ نبیوں کو سناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، وہ تو اس سے پاک ہے، یہ تو شرک ہے اگر آپ کہیں گے اللہ کلام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کو پیدا کر کے لوگوں کو سناتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کلام کرے، خالق کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اس کا کوئی نام ہو یا کوئی اس کی صفت ہو۔ کیوں جی؟ کیونکہ اسماء و صفات مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو کیا ہوا عقیدہ؟ مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے پیدا ہونے کی ایک ابتدا ہے۔ انہوں نے ایک فرض کر لیا کہ یہاں سے مخلوق پیدا، یہ ہے ڈیٹ آف برتھ۔ ہر چیز، یہاں کسی بھی چیز کی کائنات میں جو پہلی چیز پیدا ہوئی ہے وہ اس ڈیٹ میں ہوئی۔ تو اس سے پہلے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے کہ کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کسی کو رزق نہیں مل سکتا، جبکہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ازل سے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا جس کا ذکر شیخ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ پہلے انہوں نے ایک پوائنٹ پر انہوں نے اتفاق کر لیا سب نے کہ یہاں پر جو ہے نا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، یہاں سے بس مخلوقات شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں تھی، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے پہلے جو پیریڈ ہے نا، ازل تک۔ اب یہ ازل، آپ جب ازل کا نام آ جاتا ہے تو پھر لا محدود لمبا پیریڈ ہے یہ، جس کی ابتدا ہی نہیں ہے کوئی۔ یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں مخلوقات کی، اس سے پیچھے کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں نہ تو کوئی حرکت کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز بولی جا سکتی ہے۔ الفعل والکلام، دو چیزیں، الفعل والکلام کیا تھا؟ الامتناع الذاتی، کہ ممکن ہی نہیں تھا کسی فعل اور کلام کا وجود، اس لیے اللہ تعالیٰ نہ کچھ پیدا کر سکتا تھا، نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کلام فرما سکتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور کلام تو ان کے نزدیک تو کلام بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کلام کو پیدا کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ پھر ایک وقت آیا کہ یہ الامتناع الذاتی خود بخود کنورٹ ہو گیا الامکان الذاتی میں، کہ فعل اور کلام کی صفت تھی کہ الامتناع الذاتی میں تھا، یہ حالت میں تھا، اب اس کی حالت ہو گئی الامکان الذاتی، کہ ممکن ہو گیا ہر چیز کا ہونا، ہر چیز کا بولنا ممکن ہو گیا۔ تو یعنی جیسے کہ لاک ڈاؤن کھل گیا اور بس پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانا شروع کر دی۔ اس سے پہلے انہوں نے لگایا تھا لاک ڈاؤن، ان فلسفیوں نے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے، ان کام کے اعتبار سے اللہ کا نام بھی مشہور ہو گیا اور اللہ کی صفت بھی مشہور ہو گئی۔ پھر ان کا کام کیا ہوا؟ ان کا اسلام یہ ہوا کہ بس اب تو اللہ تعالیٰ تو دھڑا دھڑ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، بہت سارے کام ہیں اللہ کے، گنے نہیں جا سکتے۔ بس ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ اللہ کا جو بھی کام ملے، اس کام کے اعتبار سے جو بھی نام اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کا اسماء و صفات ہے، بس ان سے اللہ کی ذات کو ان اسماء و صفات سے پاک کرتے جاؤ۔ یہ بس آپ کی توحید یہ ہے، یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی مخلوق اللہ کو کسی نام سے پکارتی ہے یا کوئی صفت اللہ کی ذکر کرتی ہے تو اس کو، مخلوق کو اس سے منع کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
فدعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اور ہر نام جو ہے صفت کو متضمن ہے. کوئی بھی نام ہے وہ بغیر صفت کے نہیں ہوتا. کوئی بھی نام ہے اللہ کا قادر، تو اس کا مطلب وہ صاحب ذات ذو القدرہ ہے. رحیم ہے تو اس کا مطلب اس کی صفت رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فدعوہ بہا، اسے پکارو ان ناموں کے واسطے سے. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا الحاد ہے. تو یہ پہلا مذہب ہے کہ اسماء و صفات بھی مخلوق، اللہ کی صفات بھی مخلوق کی ایجاد کے ساتھ ہی شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی. تو ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالی، یہ جو جہان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہی ایک مخلوق ہے، اس سے پہلے تھی کوئی مخلوق نہیں. اور جب ہم اس جہان پر بات کریں تو یہ تو پرسوں پیدا ہوا ہے. اور 50,000 سال پہلے، ایک لمٹ بتائیے، 50,000 سال انسانوں کے اعتبار سے، اس جہان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے. تقدیر کا مطلب اللہ نے اس کے بارے میں اپنا علم، جو اللہ تعالیٰ اس جہان کے بارے میں، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لکھنے کی حکمت ہے کہ کیا کیا ہوگا اس جہان میں. اور اس جہان سے پہلے عرش ہے، پانی ہے. یہ عرش اور پانی یہ اس جہان سے پہلے ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس جہان کی پہلی مخلوق جو ہے وہ قلم ہے اس جہان کی. اور اس وقت عرش پانی پر تھا، عرش بھی تھا، پانی بھی تھا، وہ بھی دونوں مخلوق ہیں. اور اس عرش کے پیچھے نیچے پتہ نہیں کتنے جہان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور پہلے پیدا کیے تھے، ختم کر دے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں تھی، کسی کے تصور میں نہیں تھا. آپ انسان ہیں، ہم بشر ہیں، بشر کی ابتدا ہے، ہماری ایک ابتدا ہے، آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوتی ہے. اس سے پہلے فرشتوں سے پوچھ لیں، ان کو بھی پتہ نہیں انسان کیا ہوتا ہے. ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اب زمین پر خلیفہ کا مطلب کیا ہے. ہم کرسی کے پجاروں کو خلیفہ کا مطلب جو ہے نا وہ کرسی نظر آتی ہے. خلیفہ کا مطلب کہ ایسی ایک نئی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو سابقہ مخلوقات کے بعد اب اس کا دور آ گیا ہے. جیسے مسلمانوں کو کہا تمہیں خلافت دوں گا زمین پر، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا کہ میں زمین پر قوموں کو تباہ کر دیتا ہوں، دوسری قوموں کو لیا، تو اس کو کیا کہا ہے؟ خلافت کا ہے. کہ ایک قوم چلی گئی جس کا غلبہ تھا، پھر دوسری قوم آباد ہو گئی جس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ ہے خلافت، یعنی ایک کے بعد دوسرے کا دور آ جانا. اب دور آ رہا ہے انسانیت کا، بشریت کا دور آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب ذکر کی فرشتوں کو، ان کے لیے ایک نئی بات تھی، اور بشر کی فطرت بتائی تو وہ ڈر گئے. فساد سے ڈر گئے. فساد سے ڈر گئے کہ زمین پر تو پھر فساد بھی ہوگا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا تخلیق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں نظریہ بھی محدود ہے. کنویں کے مینڈک ہیں کہ ان کو کنویں سے باہر کوئی دنیا نظر ہی نہیں آتی. کنویں سے باہر تو بڑے بڑے دریا اور سمندر بھی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں یہی ایک کائنات ہے، اور یہ کل پیدا ہو. یہ فلسفی کہتے تھے کہ یہ ازل سے ہے، یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ مخلوق ہی ازلی ہے. یعنی اور اس کے مقابلے میں انہوں نے پھر یہ جو انہوں نے یہاں بین لگایا کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ انہوں نے فلسفیوں کا منہ بند کرنے کے لیے لگایا.
یہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، الحاد کا مقابلہ کر رہے ہیں الحاد کے ساتھ، الحاد کا، بڑے الحاد کا مقابلہ چھوٹے الحاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بدعت ہو یا الحاد ہو یا کوئی بھی گمراہی ہو، اس کا رد کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس علم کتاب و سنت، اسلام کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمام قسم کے الحاد کے رد کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اسلام اور آپ اسلام کے دلائل سے مطمئن ہی نہیں ہیں تو آپ الحاد مٹانے کے لیے کا جو شوق رکھتے ہیں، آپ کے اس شوق میں نئے نئے الحاد پیدا ہوں گے، جس طرح ان لوگوں نے سابقہ دور میں پیدا کیے ہیں۔ سب سے بڑا الحاد فلسفہ کا حملہ ہوا نا، تو اس کے رد میں یہ لوگ آ گئے سامنے جو خود گمراہ تھے، اور انہوں نے پھر نئے نئے الحاد پیدا کیے۔ تو یہ انہوں نے فلسفیوں کے رد میں، فلسفی کہتے ہیں کہ کائنات ہی ازلی ہے، ازل سے ہم اللہ کے بارے میں جو نظریہ نا کہ اللہ تعالیٰ ازل اول آخر ہے، وہ کہتے ہیں مخلوق یہ کائنات ہی اول آخر ہے۔ تو ان کے رد میں انہوں نے، ان بیچاروں نے ایک بند باندھ لیا کہ اس سے پیچھے تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کس طرح پیچھے جا رہے ہو فلاسفہ۔ اب جب غلط طریقے سے آپ رد کریں گے کسی بڑے ملحد کا، تو آپ کے منہ پر تماچا مارے گا، ایسا تماچا مارے گا کہ آپ مورچہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر اس سے بڑا الحاد آئے گا، عام لوگ پھر الحاد میں پھنس جائیں گے۔ اور ان کے یہ معتزلی اور جہمی، ان کے بعد آتا ہے دوسرا مذہب جن سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، وہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ دوسرا مذہب ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ، الاشاعرہ والماتریدیہ۔ اشاعرہ اکثر جو ہیں شوافع میں سے نکلے ہیں، شوافع نہیں ہیں، شوافع میں سے نکلے ہیں، اور ماتریدی احناف میں سے نکلے ہیں، اور معتزلی اکثر احناف ہیں، احناف میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اصل احناف، شوافع، مالکی، حنبلی اہل سنت ہیں، اصل اہل سنت سے نکلے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ شکلیں وہی ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں سے نکل کے جو آدمی گمراہ ہوا ہے تو شکلیں تو ہماری جیسی، زبان ہوگی ہماری طرح بولے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دائی ہوں گے، جو بھی ان کی بات مانے گا، تھوڑی سی بھی مان لے گا، اٹھا کر پھینکیں گے جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، ان کے اوصاف تو بتا دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا، ہماری نسل ہیں، یتکلمون بالسنتنا، ہماری زبان بولتے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ نہ یہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، ہم میں سے ہیں، نہ رافضی ہیں، ہم میں سے ہیں۔ اور حناف، شوافع، مالکی چاروں مذاہب اہل سنت کے ہیں، یہ عام معروف اہل سنت ائمہ جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا، وہ بھی حنفی، شافعی، مالکی ہے، حنبلی ہیں، اور انہی کو اہل الحدیث کہا گیا۔ اہل حدیث عقیدہ ہے، فقہ کا نام نہیں ہے، اہل حدیث عقیدہ ہے، فقہ اہل سنت کی کوئی بھی ہو سکتی ہے ان میں سے۔ الاشاعرہ والماتریدیہ یہ معتزلہ سے نکلے ہیں۔ معتزلہ کہاں سے نکلے؟ جہمیہ سے، یہ توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدی یہ کثرت سے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ یہ دو شخص ہیں، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، حنفی، یہ شافعی، یہ چوٹی کے معتزلی تھے، اور یہ فلسفیوں کے خلاف مناظروں میں معروف تھے۔ جس طرح آپ عام سادہ لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ کوئی اس وقت دنیا میں ہے ہی نہیں، علماء کو تو آتا ہی نہیں ہے کوئی جواب، ہاں، عام سادہ سے یوں جا رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک روح اتار دیے، وہ جس طرح وہ جہلمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ پیدا کر دیا ہے، خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نہ علم کو جانا ہے نہ اہل علم کو جانا ہے۔
یہ دو شخص تھے اشعری اور ماتوریدی، یہ معتزلہ سے نکلے، تھوڑے سے پیچھے ہٹے۔ کس سے متاثر ہو؟ ابن کلاب سے۔ ابن کلاب ایک شخص ہے جو نہ اہل سنت تھا نہ معتزلی تھا، بیچ میں تھا ایک۔ اس کا نظریہ اسماء و صفات کے متعلق، کیونکہ معتزلی جب تھے یہ دونوں تو اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کرتے تھے، تو جب یہ ابن کلاب کے پاس بیٹھے، ابن کلاب جو تھا وہ مناظرے کا ماہر نہیں تھا، ایک سوچ تھی اس کے پاس، وہ سوچ ان کو اچھی لگی، تو ابن کلاب سے متاثر ہوئے دونوں، تو انہوں نے ایک نیا مسلک اختیار کر لیا، اہل سنت بھی نہیں بنے۔ یہ شخص ابو منصور ماتوریدی امام اہل سنت احمد بن حنبل کے دور میں تھا، انہوں نے ان کا نام لے کر ان کی طرف اشارہ کر کے اس کو بدعتی کہا ہے اور اسے منع کیا لوگوں کو، ابو منصور ماتوریدی۔ اور یہ جو شیخ امام ہے، امام ابو الحسن اشعری، اکثر لوگ سمجھتے کہ یہ توبہ طائب ہو گئے تھے۔ ابو الحسن اشعری کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب عقیدے پر بات کرتے ہیں اختصار کے ساتھ تو یوں لگتا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جب یہ اس کی تشریح کرتے تو پھر پتہ چلتا ہے تو معتزلی ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی الابانہ، وہ مختصر انداز میں لکھی تھی، تو وہ ظاہر اس کا اہل سنت کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، لیکن امام بربہاری رحمہ اللہ جانتے ہیں بغداد کے تھے، حنابلہ میں سے تھے، ان کے سامنے انہوں نے اپنی کتاب پیش کی تو انہوں نے رد کر دی، انہوں نے کہا پہلے تفصیل الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تم توبہ کر لیا تو پھر پہلے وضاحت بھی کرو، اس کی رد کر دی۔ اور کسی بغداد میں یہ تھے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے۔ امام بربہاری نے جب ان کی کتاب کو رد کر دیا کہ انہوں نے کہا پہلے تفصیل لکھو، یہ مجمل تو تم پہلے سے بھی کرتے ہو، مختصر الفاظ۔ تو ان دونوں نے یہ جب تھوڑے سے پیچھے ہٹے معتزلہ سے، ہاں ایک آدمی نیا اہل حدیث ہوتا ہے، کہاں سے؟ منکرین حدیث میں سے، وہ مماتیوں میں سے نیا اعلان کر دیتا میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، اگلے دن وہ کسی بڑی مسجد کا شیخ بنا ہوتا ہے، ہاں ایک رات میں اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہاں سے پڑھ لیا، اس نے ساری زندگی اس نے بدعتی عقیدہ پھیلانے میں لگا دی، اور گمراہ تھا تو پھیلایا اس نے، ایک رات میں اس کو یہ تو پتہ چل گیا، اللہ نے توبہ نصیب کر دی کہ میں غلط ہوں، لیکن اب تو اس کو پڑھنا چاہیے، اگلی ہی صبح وہ جو ہے اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ یہ سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے، جو توبہ طائب ہوتے بھی تھے ان کا پھر بعد میں ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ اب اللہ کے ساتھ عبادت کریں بس اور اپنا عقیدہ سیکھیں، اب میدان کے دعوت کے فیلڈ میں ان کو منہ نہیں لگاتے۔ تو یہ جب ادھر سے معتزلہ سے ہٹے، تھوڑے ایک قدم پیچھے ہٹے، تو لوگوں نے سمجھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے۔ انہوں نے پھر پیچھے ہٹ کر معتزلہ کے خلاف مناظرے شروع کر دیے، معتزلہ کے ساتھ، جہمیوں کے ساتھ، فلاسفہ کے ساتھ۔ تو یہاں سے جو عوام تھی شافعی حنفی، جو سلفی عوام تھی شافعی حنفی، وہ ان سے متاثر ہو گئی، اور دھڑا دھڑ طلباء اور بہت سارے علماء تیار ہو گئے ان کے مسلک کے، ان کے نظریے کے، تو ایک مسلک ظاہر ہو گیا اشعری ماتوریدی، اور سارے ہی فقہ حنفی اور شافعی کے علماء ہیں۔ انہوں نے، ان کا مسلک کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ وَمَذْهَبُ الطَّوَائِفِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ فِي أَنَّ الرَّبَّ كَانَ مُتَّصِفًا بِالصِّفَاتِ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ، یہ کہتے ہیں، بس یہ بات کلیئر کر دوں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا رد نہیں کیا، یہ جو ایک پیریڈ بنایا انہوں نے یہاں، وقت کی ابتدا بنے مخلوقات کی، اس کا رد انہوں نے نہیں کیا، اسی کو مانتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ایک پیریڈ تھا، ایک وقت تھا جب کچھ بھی کرنا ناممکن تھا۔ انہوں نے صرف کیا کیا نیا کام؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی نہیں تھے،
انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے اسماء و صفات تو ازل سے ہی ہیں، لیکن معطل تھے، وہ شروع ہوا یہاں، ان کا اثر ایکٹیو وہ ہوئے، ایکٹیویشن ان کی ہوئی ہے یہاں سے، بس یہ انہوں نے تجدید کی ہے۔ اور کتنی صفات مانتے ہیں؟ 7 یا 8، اور انہی کے بارے میں، اور نام تو معتزلہ بھی مانتے ہیں اللہ کے، بس ان صفات ایڈ کر لی 7 8، اور ان کا یہ ازل سے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہی عقیدہ جو اہل سنت کا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات ازل سے ہیں صفات، لیکن انہوں نے کیا گمراہی اپنائی کہ معطل ہیں یہ سارا پیریڈ، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی ایکٹیویشن، اور پھر مخلوقات شروع ہوتی۔ اب سب کا اتفاق ہے کہ ایک وقت ہے، اس سے پہلے ایک پیریڈ ازل تک جس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب اگر اللہ کے اسماء و صفات ہیں بھی صحیح تو وہ معطل ہے۔ تو یہ دوسرا مذہب تھا۔ یہ لوگ بھی کس سے ڈر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بھی یہ سارے جو احتیاطات اپنائی ہیں یہ بھی فلاسفہ کی وجہ سے، فلاسفہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم پر چھا گئے، ہمیں کھا گئے۔ یہی ہوتا ہے جب اہل سنت کا عقیدہ جو ہے اس میں ہر چیز کا حل ہے، ہر گمراہی کا رد ہے، اور اس میں اطمینان ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں، صالح آل شیخ، انہوں نے جو عقیدہ اپنایا ہے ہذا، ان کا بھی عقیدہ کہ فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَسْمَاءَ وَصِفَاتُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذَا الْعَالَمِ الْمَنْظُورِ، کہ اللہ کی جو اسماء و صفات اگرچہ ازل سے ہیں لیکن ان کا تعلق اس جہان سے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو لہٰذا اللہ کے اسماء و صفات کا تعلق اس جہان سے ہے، اور جب جہان نہیں تھا تو اللہ کے اسماء و صفات معطل ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں شیخ فرماتے ہیں کہ قالوا هذا فرارا من قول الفلاسفہ، یہ بھی انہوں نے فلاسفہ کے مذہب سے فرار کے لیے اپنایا ہے، کہ کہیں فلاسفہ کا ہمارے اوپر یہ نہ الزام لگ جائے کہ تم تو فلاسفہ والا عقیدہ رکھتے ہو، جو انہوں نے اہل سنت اہل حدیث پر لگایا ہے۔ انہوں نے لگایا اسی چیپٹر میں اہل حدیث پر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر یہ الزام لگایا کہ تم تو فلاسفہ والا عقیدہ رکھتے ہو۔ وہ اس کی بات پہلے بھی ذکر ہوئی تھی، فرارا من قول الفلاسفہ، فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ ان العالم قدیم، ان کی جو جہان ہے، یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ سب اول آخر ہیں، یہی ازل سے ہیں، یہی ابدی ہیں۔ قدیم مطلب جو صفات اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے سب کا، متکلمین کا بھی اہل سنت کا بھی، کہ اللہ وہ قدیم ہے، مطلب هو الاول وهو الآخر، یہ اس جہان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں فلاسفہ کہ یہ قدیم ہے۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اہل حدیث کا عقیدہ یا اہل سنت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ اپنا لیا تو ہم پر تو فلاسفہ ہونے کا الزام لگے گا۔ وہ کیا ہے؟ مذہب اہل الحدیث والاثر۔ شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے والمذہب الثالث ہوا مذہب اہل الحدیث والاثر واہل السنہ، اعنی عامت اہل سنہ۔ تیسرا مسلک ہے مذہب اہل الحدیث والاثر، یعنی اہل سنت کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الرَّبَّ عز وجل اول بصفاتی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، تمام صفات کے ساتھ، صرف 7 8 نہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے ناموں کا شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، تو اللہ کی صفات کی بھی گنتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر نام میں صفت ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی صفات کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں جو
جو اللہ تعالیٰ نے بغیر نام کے، تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول اللہ تو ازل سے ہے، اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے. یہ تو انہوں نے بھی کہا اشاعرہ ماتریدی نے، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ازل سے ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ جو دور ہے، یہ جو پیریڈ ہے، یہ ازل تک، اس دور میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات معطل ہیں. تو اہل حدیث نے کہا کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ازل سے ہے، اس کے اسماء و صفات ازلی ہیں، تو پھر لا بد ان تظہر آثارها لأنه سبحانہ وتعالی فعال لما یرید. تو یہ تو ضروری ہے کہ اس کے اسماء و صفات کے آثار بھی ازل سے ظاہر ہوتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ازل سے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تم نے یہ جو لاک ڈاؤن لگایا ہے، یہ تمہاری عقل کی اختراع ہے. اللہ تعالیٰ پر تم لاک ڈاؤن لگا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، اپنے اسماء و صفات کے ساتھ موصوف ہے، تو وہ ازل سے ہی جو چاہتا ہے کر رہا ہے. تم کیسے روک سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ پھر وہ فعال لما یرید نہ رہا. تو جب ہم نے اہل حدیث نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، تو فوراً ادھر چھوڑ دیا محاذ فلاسفہ کا، فوراً الٹا ادھر حملہ شروع کر دیا کہ یہ دیکھو فلسفی بن گئے، فلسفیوں والی بات کر دی. فلسفی کیا کہتے ہیں کہ یہ مخلوق، یہ عالم، یہ جہان قدیمہ ازل سے ہے. ہم نے اہل حدیث نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ازل سے ہیں، اللہ تعالیٰ ازل سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ جہان ازل سے ہے؟ ہم نے کہا کہ بلکہ ہم کہتے ہیں مخلوق، ہر مخلوق اس کی ابتدا ہے، انتہا ہے. ہر مخلوق سے پہلے کوئی اور مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ازل سے پیدا کرتا ہے، ازل سے ہی رزق دے رہا ہے، ازل سے ہی سارے کام کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے. تو جب ہم اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ، تو یہ لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ تو فلسفیوں والا کفریہ عقیدہ ہے. کیونکہ کفریہ عقیدہ کہ اگر آپ کہیں کہ یہ جہان ازل سے ہے، اول آخر ہے، تو ہم نے یعنی مغالطہ دیتے ہیں لوگوں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ مختصر 3 مذاہب بیان کیے ہیں. اور اس میں پھر آگے مخلوق، اب یہ مذاہب کی تقسیم تھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے پہلو سے. اب دوسری بحث آئے گی مخلوقات کے پہلو سے مذاہب کتنے ہیں، کہ مخلوقات ازل سے، یعنی اس مخلوقات کے بارے میں وہاں الگ بحث ہوگی، وہاں الگ مذاہب ہیں. یہ تو صرف اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق مذاہب تھے، جن کا خلاصہ شیخ صالح علیہ شیخ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھ آتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے، پھر آگے چلیں گے، چیز آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئے گی. اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.